آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 46 سے لے کر 50 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا من الذين هادوا کچھ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے یحرفون بدل ڈالتے ہیں الکلمہ باتوں کو عن مواضعہ ان کی جگہوں سے ویقولون اور کہتے ہیں فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم، یعنی اس آیت میں چند امور کے ساتھ اس گمراہی کی تشریح فرمائی، یعنی وہ تورات کے احکام میں تحریف کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں عن مواضعہ کے علاوہ من بعد مواضعہ بھی ہے جس کا معنی تحریف لفظی ہے، یہاں عن مواضعہ ہے، اس سے مراد تعریف معنوی ہے، یعنی تعویلات فاصلہ سے کام لیتے ہیں۔ مثلا قصہ ذبیح کا تعلق اسماعیل علیہ السلام کی بجائے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ جوڑنا۔ سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع اور سن تو غیر مسمع نہ سنا جائے، وراعنا اور کہتے ہیں راعنا لیم موڑتے ہوئے، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانیں، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ لین یہ یلوی لین سے ہے بمعنی توڑنا مروڑنا، یعنی زبان کو توڑ مروڑ کر راعینا کہتے ہیں جو توہین کا کلمہ ہے۔ ان کی ایک گمراہی یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی حکم سنتے ہیں تو ظاہر میں سمعنا کہتے ہیں، یعنی ہم نے سنا، مگر ساتھ ہی بے حد عداوت کی وجہ سے عصینا نہیں معنی بھی کہہ دیتے ہیں، وطعنا اور طعن کرتے ہوئے فی الدین دین میں، وطعنا فی الدین یعنی یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں اور پھر دین میں طعن کی غرض سے کہتے ہیں کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو ہمارا فریب معلوم کر لیتا۔ اس پر اللہ تعالی نے ان کے خبث باطن کو ظاہر فرما دیا اور وہی طعن الٹا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کے سچا ہونے کی پختہ دلیل بن گیا۔ وَلَوْ اور اگر انہم بلا شبہ وہ قالو کہتے سمعنا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا یعنی اگر اس قسم کی حرکات اور طعن کی بجائے ایسے کلمات استعمال کرتے جن میں شرارت کی آمیزش نہیں ہو سکتی تھی اور اخلاص سے پیش آتے، مثلا عصینا کی بجائے اطعنا اور غیر مسمعین کی بجائے انظرنا، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، مگر افسوس کہ یہ بہت ہی تھوڑے احکام پر ایمان رکھتے ہیں،
پس قلیلاً یا مصدر محذوف ایماناً کی صفت ہے، اور یہ معنی بھی ہے کہ ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لاتے ہیں، حتیٰ کہ یہودیوں میں سے 10 بھی بمشکل ایمان لائے ہوں گے۔ وَاسْمَعْ اور سنیے، وَانظُرْنَا اور ہمیں دیکھیے، لَكَانَ تو یقیناً ہوتا، خیراً بہت بہتر، لہم ان کے لیے، وَأَقْوَمَ اور درستر، وَلَكِنْ اور لیکن، لَعَنَهُمُ اللَّهُ اللہ نے ان پر لعنت کی، بِكُفْرِهِمْ بسبب ان کے کفر کے، فَلَا لہذا نہیں، يُؤْمِنُونَ وہ ایمان لاتے، إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑے ہی۔ اس آیت میں یہودیوں کی بعض خسیس حرکتوں کا ذکر ہے۔ یہ مسلمانوں کے خوف سے کھل کر تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں بد زبانی کی ہمت نہ کرتے تھے، لیکن دل میں چھپا ہوا عناد مختلف صورتوں میں زبان پر آ جاتا تھا۔ انہی میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کوئی بات فرماتے تو کہتے سمعنا وعصینا، یعنی ہم نے آپ کی بات قبول کی اور آپ کے مخالفین کا قول نہیں مانا، لیکن مراد لیتے کہ ہم نے آپ کی بات سنی مگر نہ بانی۔ اس طرح آپ سے کہتے اسمع غیر مسمعن، اس کے لغوی معنی ہے کہ آپ سنیں لیکن آپ کو سنایا نہ جائے۔ عربی زبان میں یہ دعائیہ لفظ تھا جس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ اچھی خبر سنیں، کوئی بری خبر آپ کو سنائی نہ جائے، لیکن یہود اس لفظ سے خراب معنی مراد لیتے کہ آپ کو کوئی اچھی بات سنائی نہ دے۔ اس طرح آپ کو اپنی طرف مخاطب کرنے کے لیے رائنا کہتے، اور رائنا کے اصل معنی ہے ہمارا خیال کیجئے، لیکن اگر عین کو ذرا کھینچ کر کہا جائے تو یہ یہودیوں کے یہاں ایک گستاخ لفظ سمجھا جاتا تھا، اور خود عربوں میں اس کے معنی اے ہمارے چرواہے کے ہوتے تھے۔ گویا یہ تحقیر آمیز لفظ بن جاتا تھا، یعنی بظاہر الفاظ اچھے ہیں لیکن معنی غلط مراد لیتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصود دین پر اعتراض کرنا ہے کہ پیغمبر اسلام نبی براک ہوتے تو ضرور ہماری ان حرکتوں سے باخبر ہو جاتے۔ مسلمانوں کو متوجہ فرمایا گیا کہ ایسے مشکوک اور دو معنی رکھنے والے الفاظ استعمال نہ کرنا چاہیے، بلکہ سمعنا و عصینا کی جگہ سمعنا و اطعنا ہم نے سنا اور مانا، اسمع غیر مسمعین کی جگہ صرف اسمع سنیے، اور راعنا کی بجائے انظرنا ہماری رعایت فرمائیے۔ کہنا بہتر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دوسری قومیں کو ایسے الفاظ استعمال کریں جن کے گو درست معنی بھی ہوں لیکن وہ ایسے کسی غیر اسلامی فکر کی ترجمانی کے لیے بھی کہا کرتے ہوں، تو ایسے الفاظ کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو اوتوا الکتاب دی گئے ہو کتاب، آمنو تم ایمان لاؤ، بما اس کے ساتھ جو نزلنا ہم نے نازل کیا، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، من قبل اس سے پہلے، ان نطمسا کہ ہم مٹا دیں، وجوہن چہرے کو، فنردھا پھر ہم انہیں لوٹا دیں، علی ادبارہا ان کی پیٹھوں پر، او نلعنہم یا ہم ان پر لعنت کریں، کما جس طرح لعنا ہم نے لعنت کی اصحاب السبت سبت ہفتے کے دن والوں پر، وکانا اور ہے امر اللہ اللہ کا حکم مفعولا کیا ہوا یعنی اٹل۔ اس آیت میں فرمایا کچھ یہودیوں نے ہفتہ کے دن کے احترام سے متعلق حکم الہی کی نافرمانی کی اور ہیلا بہانہ سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی صورتیں مسخ کر دیں اور وہ بندر بنا دیے گئے۔ اس طرح اگر تم قرآن پر ایمان نہ لاؤ تو ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری بھی صورتیں مسخ کر دیں کہ تمہارے چہرے سے آنکھ ناک وغیرہ مٹا دیے جائیں اور سر کے پچھلے حصے کی طرح سپاٹ بنا دیے جائے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ چہرے کو پیچھے کی طرف کر دیا جائے اور پیچھے کا حصہ آگے کی طرف۔ اس آیت میں دو طرح کے متبادل عذابوں کا ذکر ہے، یعنی یا تو ہم تمہیں پہلی سی خستہ حالی اور غلامی رسوائی کی حالت میں لوٹا دیں گے، یا پھر ایسا عذاب بھیج دیں گے جیسے کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اصحاب سبت پر آیا تھا اور انہیں بندر بنا دیا گیا تھا۔ چنانچہ ان دونوں میں سے پہلی صورت کا عذاب ہی ان سرکش یہود مدینہ کے مقدر ہوا۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ لا یغفر نہیں بخشے گا، ان یشرک یہ کہ شرک کیا جائے بھی اس کے ساتھ، ویغفر اور وہ بخش دے گا ما دون جو علاوہ ہے، ذالک اس کے، لمن جس کے لیے یشاء
چاہے گا ومن اور جو کوئی یشرک شریک ٹھہرائے باللہ اللہ کے ساتھ فقط تو تحقیق افطرا اس نے گھڑا اسمن گناہ عظیمن بہت بڑا۔ یہاں شرک کا ذکر اس لیے آیا کہ یہود و نصارہ دونوں ہی مشرک تھے، اگرچہ دعوت توحید کا کرتے تھے، اور شرک ہی سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حتمی طور پر وعید سنا دی ہے کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ شرک اتنا شدید گناہ ہے کہ اس کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ شرک کا مطلب ہے اللہ رب العالمین کو معبود مانتے ہوئے کسی اور کو بھی معبود ماننا۔ شرک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 فرضی دیوی دیوتا خالی تصاویر یا بت کو پوجنا۔ نمبر 2 کائنات کی قوتوں کو پوجنا، مثلا چاند، سورج، ستارے، ہوا، آگ اور بجلی وغیرہ۔ نمبر 3 اللہ کے نیک بندوں انبیاء علیہ السلام رسول کی پرستش کرنا یا ان کی کسی قبر یا مزار کو پوجنا۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام قوم نے نیک لوگ کے بت بنائے اور پوجنے لگے، جیسے کہ ود سوا کے نام مشہور ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا۔ یہود و نصارہ نے اپنے علماء دین مشائخ کو اللہ بنا لیا تھا، اور وہ اس طرح کے ان کی باتوں کو اللہ کی باتوں کا درجہ دیتے تھے۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق بعد اپنی خواہشات کے پجاری بن جاتے تھے، کیونکہ اپنی خواہشات کے سامنے وہ یوں جھک جاتے ہیں کہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ذرا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی گرفت میں ہے۔ علم اور سائنس کی ترقی نے اس بات کو مضبوط ترین کر دیا ہے کہ کائنات کے انتظام کے پیچھے کوئی زبردست طاقت کام کر رہی ہے، اور وہ ہے اللہ، جو انسانی عقل سے بعید، انسانی نظر سے پوشیدہ، انسانی پہنچ سے باہر ہے۔ جب ہم انسانی تخلیق، دنیا کی تمام مخلوقات، ان کی روزی کے انتظامات پر غور کرتے ہیں تو اللہ کے سوا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ پھر بھی جو لوگ زبردستی اپنے آپ کو شرک کی غلاظتوں میں ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے اوپر خود بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو ان میں نہ یقین ہوتا ہے، نہ مکمل بھروسہ ہوتا ہے، اور نہ ہی اعتماد ہوتا ہے۔ توجہ بھی ہٹی ہوئی ہوتی ہے اور یقین بھی منتشر ہوتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مشرک انسان خود اپنے آپ کو بے یقینی کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ کے غصے کا شکار بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ شرک ہرگز معاف نہ ہوگا۔ باقی گناہ کسی صورت سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اس میں دراصل 2 اعلان ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ شرک کے علاوہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب قابل معافی ہیں۔ لہذا اے اہل کتاب، اگر اب بھی تم شرک سے باز آ جاؤ اور ضد اور ہٹ درمی چھوڑ کر اسلام قبول کر لو تو اللہ تمہارے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ علم کیا نہیں تارا آپ نے دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف جو یزکون پاک کرتے ہیں انفسہم اپنے آپ کو، بل اللہ بلکہ اللہ ہی یزکی پاک کرتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، ولا اور نہیں یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے، فتیلا دھاگے برابر بھی۔ یہودی اپنے آپ کو اللہ کا مقبول خاص بندہ قرار دیتے تھے، یہاں اسی کی تردید ہے۔ یہ بات واضح فرما دی گئی ہے کہ یہودیوں پر جو عذاب ہوگا اس میں نا انصافی کا کوئی دخل نہ ہوگا، بلکہ یہ انہی کی بدعمالیوں کی سزا ہوگی۔ یہود نصاری طرح مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو سید اور آل رسول کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری پشت ہی پاک ہے، یعنی ہم پشت در پشت پاک لوگ ہیں، اور یہ عقیدہ یہود کا تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ پھر کچھ لوگوں نے اس دنیا میں بہشتی دروازے بنا رکھے ہیں کہ جو شخص اور اس کے دن اس دروازے کے نیچے سے گزر جائے گا وہ مرنے کے بعد سیدھا بہشت میں چلا جائے گا وغیرہ۔ انظر دیکھیے کیف کیسے یفترون وہ گڑھتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ، وکفی بہ اور کافی ہے افترا باندھنا، اسمن گناہ، مبینا ظاہر۔ یہود اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف سمجھتے ہیں، لیکن یہ دروغ گوئی اتنا بڑا گناہ ہے کہ ان کے اس دعویٰ کی تکذیب و تردید کے لیے کافی ہے، یعنی ان کا اپنے منہ سے ایسی باتیں کہنا بالکل جھوٹ ہے جو انہوں نے خود گھڑ کر اللہ کے ذمہ لگا دی ہے۔ ان کے دوسرے گناہوں کو تو چھوڑیے، اکیلا یہ گناہ ہی ان کے لیے فی الواقع گناہگار ہونے کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔